السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وقال جل وعلا في كتابه العزيز في موضع آخر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شعبان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه۔ الحدیث۔ محترم بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، آج بروز سنیچر بعد نماز مغرب ہم یہاں مسجد محمدی توپسیہ کلکتہ میں حدیث سے متعلق ایک اہم موضوع کہ جمع حدیث میں اور کتابت حدیث میں محدثین کا کردار اور رول، موضوع اس مثال سے سمجھ لیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے مدرسہ جاتے ہیں، مکتب جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، تو بچوں کو قرآن کے ساتھ ساتھ کچھ دینی بنیادی معلومات حفظ کرائی جاتی ہیں۔ بچے مدرسہ جا کر کے ان میں سے حدیث بھی یاد کر کے آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی، جیسے انما الاعمال، آپ لوگوں کو اس کے آگے یاد ہے انما الاعمال بالنیات، اور دیگر حدیثیں الطہور شطر الایمان۔ یہ جو ہمارے چھوٹے بچے یاد کر رہے ہیں، ہم تک یہ حدیثیں جمع ہوئی ہیں، ہم تک یہ حدیثیں پہنچی ہیں، پوری امانت کے ساتھ کتابت ہو کر کے کتابوں میں محفوظ ہیں۔ اس کے پیچھے محدثین نے کیا رول ادا کیا ہے، یہ ہم تک آئی نا۔ حدیث کی صحت، حدیث کا ضعف، یہ بھی اصول و ضوابط ہمارے پاس ہیں۔ آج حدیث بڑے ہی آسانی سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث کون سے علماء نے صحیح قرار دیا، کن شروط کی روشنی میں اور کن اصول کی روشنی میں، اور کن علماء نے ضعیف قرار دیا، کن شروط کی روشنی میں اور کن اصولوں کی روشنی میں۔ وہ شروط کیا ہیں، وہ اصول کیا ہیں، صحیح شروط، صحیح اصول ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ ویسے تحقیق کا دروازہ تو تا قیامت کھلا رہے گا۔ ان اصولوں اور ان شروط کے تحت، ان ضوابط کے تحت علماء جو فن حدیث میں دقیق علم حاصل رکھتے ہیں، وہ حدیث کی چھان بین کر کے
حدیث کی صحت و ضعف تلاش کر کے ہم تک بآسانی پیش کرتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ اس فن میں کئی محدثین نے کافی دقیق کے ساتھ کام کیا ہے، اور خصوصاً علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فن میں بہت عمدہ کام کیا ہے۔ یہ موجودہ دور کے علماء یا عصر حاضر کے علماء میں ان کا نام صف اول پر آتا ہے۔ اسی طرح ابھی موجودہ علماء میں کئی علماء پاکستان میں ہیں۔ اس اگر عجمی ملک کی بات کروں میں، ایشیا کی، پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، اس کے علاوہ اور کبار علماء اکرام سعودی عرب میں ہیں، قطر میں ہیں، کویت میں ہیں، جو فن حدیث کے ماہر ہیں۔ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ آج بھی مسجد النبوی میں باب السلام کے پاس اگر آپ جائیں گے تو بعد نماز مغرب تا عشاء ہمارے دور میں شروع کیے تھے، سمجھیے 8 سال پہلے ہم مدینہ میں تھے، 5 سال پہلے بھی تھے، تو ہم جب ٹھیک 8 سال پہلے آپ نے درس بخاری شروع کیا، تو یہ سلسلہ ابھی تک بھی الحمدللہ جاری ہے۔ درس بخاری پر ابھی تک بھی سلسلہ چل رہا، تو الحمدللہ یہ علماء موجود ہیں، تحقیق کا دروازہ جو ہے تا قیامت کھلا ہوا ہے۔ چلیے ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات یہ ہے کہ ایسی محفلیں، علم کی محفلیں، ایسی محفلیں ہونی چاہیے، اور خصوصاً مساجد میں ایسی علم کی محفلیں ہونی چاہیے، علم کا ماحول ہونا چاہیے۔ اس کا اثر بہت گہرا اثر پڑتا ہے انسانی زندگیوں پر۔ عرب میں اتنا ماحول ہے کہ نوجوان علماء اکرام درس دیتے ہیں، بوڑھے بوڑھے ضعیف عصا لکڑی کا سہارا لے کر مسجد النبوی آتے ہیں اور درس باقاعدہ طور پر سماعت فرماتے ہیں اور درس لکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ ماحول آج بھی آپ کو عرب میں دیکھنے کو ملے گا، اور الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں بھی بڑی پیاس سے، بڑے ذوق سے اس موضوع کو حاصل کرنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ماحول ہونا چاہیے۔ یہ ماحول اگر ختم ہو جائیں، علمی پیاس اگر بجھ جائیں، علمی ماحول اگر ختم ہو جائیں، وہی ضلالت، گمراہی، بدعات، خرافات سب عام ہوتے جائیں گے۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ ہم شروع کرتے ہیں اپنا موضوع۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث کا لغوی معنی کیا ہے اور حدیث کا شرعی معنی کیا ہے۔ اور میرا یہ طریقہ ہے کہ میں میرے درس میں صرف میں نہیں کہتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی کچھ سنتا ہوں، میری عادت ہے یہ۔ میں ہو سکتا ہے درس دیتے دیتے درمیان میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ یہ بات میں نے کہی، اس کو دہرائیے، تو انشاءاللہ العزیز آپ دہرائیے باذن اللہ، میں دعا دوں گا آپ کو۔ فی الوقت انعام تو یہی ہے میرے پاس، میں دعا دوں گا انشاءاللہ آپ کو، بہت بڑا انعام ہے۔ میں بیٹھے بیٹھے اسی بھری محفل میں آپ کے لیے دعا دوں گا، اور اسی طرح کچھ چیزیں آپ کو سوال کر لوں گا، میں پوچھ لوں گا، اگر آپ جواب نہیں معلوم ہے تو میں جواب دوں گا۔ یہ طریقہ ہمیں تدریس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، جو بات امپورٹنٹ ہوتی، اہم ہوتی، ویسے ہر حدیث امپورٹنٹ ہے، شریعت کی ہر بات امپورٹنٹ ہے۔ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دہانی، صحابہ کے ذہن میں بٹھانا اچھی طرح سے ارادہ ہوتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے تعلق سے آپ سوال کر لیا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے تھے شریعت کا معاملہ ہے، ایسے ہی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے تھے صحابہ، کہتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، شریعت کی بات ہے۔ ہاں اگر جواب معلوم ہوتا، کامن جواب، تو صحابہ جواب بھی دیتے تھے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے مسکین کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا
ارے اللہ کے رسول وہی جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو. فقیر آدمی کون ہے پوچھا؟ جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ فقیر آدمی ہے. تو صحابہ کو جواب معلوم تھا, کہا کامن جواب ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نہیں, قیامت کے دن کا مسکین کون ہے؟ کہا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں, ہمیں کیا معلوم ہے. اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں اس بات کو, ہمیں نہیں معلوم ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک مرتبہ کھجور سے بنی غذا آپ کے سامنے لائی گئی, آپ اس کو تناول فرمائے, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے پوچھا کہ دنیا میں ایک درخت ایسا ہے اس کی مثال مومن کے جیسی ہونی چاہیے کہ اس کے ہر حصے میں فائدہ ہی فائدہ ہے, وہ صرف فائدہ پہنچاتا ہے. اب صحابہ کہتے ہیں, بڑے بڑے صحابہ تھے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو جواب معلوم تھا, چھوٹی عمر کے تھے, جواب نہیں دیے کیونکہ بڑے بڑے صحابہ ابو بکر و عمر جیسے صحابہ موجود تھے. اب بڑوں کے سامنے ہم کیا اپنی زبان کھولیں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی وہ غذا لائی گئی تھی. آپ خاموش رہ گئے, صحابہ کے ذہن سب جنگل میں چلے گئے, کون سا درخت, فلاں درخت, فلاں درخت, ناریل کا پتہ نہیں, جتنے بھی درخت تھے پورا ذہن چلا گیا ادھر ادھر, کوئی جواب نہیں دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. پھر عمر رضی اللہ عنہ گھر آئے, کہا ابا جان مجھے جواب معلوم تھا, بڑے بڑے لوگ تھے نا وہاں پہ, اس لیے میں جرأت نہیں کیا, احتراماً میں جرأت نہیں کیا, مجھے جواب معلوم تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم جواب دے دیتے محفل میں میرے لیے کتنی خوشی کی بات ہوتی. اللہ اکبر. ایسے معاملات میں باپ کو فخر ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا اسٹیج پر آئے, قرآن کی تلاوت کریں, خوشی ہونا چاہیے. میرا بیٹا فلاں دینی نماز پڑھائے, میرا بیٹا, دل سے خوش ہونا چاہیے, ناز ہونا چاہیے, شرعی حدود میں رہ کر کے. تو میرے کیف میں دوران درس انشاءاللہ آپ کو سوال بھی کروں گا اور سوال کرتے ہوئے بھی چلوں گا انشاءاللہ. حدیث, ہا دال سین, ہا دال یا ثا, حدیث. حدیث اگر ہم لغت میں تلاش کریں گے اس کے معنی ہیں بات. کیا ہے معنی؟ بات, گفتگو, حدیث کہتے ہیں. اللہ تعالی قرآن کریم میں سورۃ النجم میں فرمائے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. ارے یہ اب تک ایمان نہیں لائے تو اب کس بات پر یہ ایمان لائیں گے اب اس کے بعد؟ فَبِأَيِّ کس بات پر, حدیث حدیث بات, بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اب یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ تو حدیث کے معنی کیا ہے؟ بات. ایک بات یہ معلوم ہوئی ہم کو. دوسری بات ایک یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے کلام کو کیا کہا؟ حدیث کہا. اللہ اکبر. اللہ نے کیا کہا اپنی بات کو یہاں پر؟ حدیث کہا. فَبِأَيِّ حدیث. اللہ تعالیٰ اتنی مثالیں دے رہا نا قرآن میں, یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے کافر, اب کون سی بات پر یہ ایمان لائیں گے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو گویا اہل الحدیث کیا ہوا؟ اہل الحدیث بولے تو صرف اہل الحدیث ہوا؟ اہل القرآن والحدیث. اہل الحدیث, اہل القرآن والحدیث, قرآن اور حدیث والے. تو حدیث کا لغوی معنی ہوا بات کے. حدیث کا شرعی معنی کیا ہے؟ شریعت میں حدیث بولے تو کیا تصور ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائیں گے؟ کوئی بتا پائیں گے آپ میں سے حدیث کا شرعی معنی کیا ہے؟ بہت سمپل, کوئی اس کی بات نہیں ہے. الحمدللہ معلوم ہے کہیے, نہیں معلوم ہے کوئی مشکل نہیں ہے. جی, حدیث کے معنی نیوز, اخبار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قولی اور فعلی عمل. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. قریب تک آپ جواب تک پہنچ گئے. اور کوئی بتائیں گے ڈیفینیشن آف حدیث؟ جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت صحابہ سے.
اللہ جزائے خیر دے آپ کو بھی، آپ بھی قریب تک پہنچے. جی ماشاء اللہ تعالیٰ، یہ ہے مکمل جواب. اللہ جزائے خیر دے. بارک اللہ فی علمک. اللہ تعالیٰ تماموں کے علم میں اضافہ فرمائے اور علم کی حرص اللہ تعالیٰ آپ تمام میں باقی رکھیں. حدیث کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ اور آگے تفصیل ہے. سنت اور حدیث میں فرق کہتے ہیں کچھ علماء، میں انشاءاللہ بتاؤں گا، پہلے آپ اس کو سمجھ جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث. اقوال بولے تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اقوال کہے ہیں قرآن کے علاوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بھی ادا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ حدیث. حدیث قولی کہتے ہیں اس کو، حدیث قولی، اقوال. نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال. افعال بولے تو عمل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. کیا عمل؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا، آپ نے رکعت باندھی، تکبیر تحریمہ پڑھی، آپ نے شروع میں آپ نے اللہم باعد بینی و بین خطایا پڑھی، آپ نے سورۃ الفاتحہ آپ نے پڑھا، اس کے بعد آپ نے کوئی سورت پڑھی، پھر آپ رفع الیدین کیے، رکوع میں گئے. یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. اعمال. افعال بولے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد گزاری کی، تہجد پڑھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کیے، ایسا کیے، اونٹنی پر بیٹھ کے آپ نے حجر اسود کو چھوا، لکڑی کے ذریعے سے آپ نے حجر اسود کو چھوا. یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اعمال. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. صحابہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے. فرمایا خذو عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو، مجھے دیکھ کر کے سیکھو. یہ کیا ہے؟ افعال. تو کتنے ہو گئے حصے؟ 2 حصے ہو گئے، ایک اقوال اور دوسرا افعال. نمبر 3، تقریرات. کیا بولیے؟ تقریرات. تقریرات بولے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کوئی شریعت کا عمل کیے ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہ روکا ہو بلکہ خاموش رہے ہو. کیا ہے؟ تقریرات. جیسے اگزامپل، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھی. نماز فجر پڑھنے کے بعد آپ نے دیکھا ایک آدھ صحابی، نماز فجر کے بعد سنت ہے، سنت ہے نماز فجر کے بعد ہے. کتنے رکعت ہے نماز فجر بعد؟ فجر سے پہلے ہے نا؟ جی جی، فجر بعد پوچھ رہا ہوں میں. فجر بعد ہے سنت؟ نہیں ہے. طلوع آفتاب تک نہیں ہے، آفتاب کے بعد بھی 10 منٹ بعد تک بھی کوئی سنت نہیں ہے. آپ اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا عام نفلیں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدھ صحابی جو ہے نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے پوچھا یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ دوسرے صحابہ سے پوچھا یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ان کو کچھ تاخیر ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی تھی فجر کی، تو لہٰذا آپ نے فجر کی جماعت میں شریک ہو گئے. اب سنت نہیں پڑھے تھے. اس سنت کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ الدنیا وما فیہا، دنیا اور اس میں جتنی چیزیں ہیں اس میں کہ تمام چیزوں سے بہتر ہے یہ سنت.
تو اللہ کے رسول یہ سنت اب پڑھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ خاموش ہو گئے. اس کو کہتے ہیں تقریرات. تو گویا یہ شریعت ہے. اگر کوئی فجر کی الارم رکھا فجر کی نماز سے پہلے اس ارادے سے کہ میں فجر کو اٹھوں گا، نماز سے پہلے اٹھ کر کے وضو کروں گا، وضو کرنے کے لیے 5 منٹ درکار ہو جائیں گے استنجا وغیرہ کے لیے، پھر جو ہے میرے پاس اور 10 منٹ بچیں گے، ان 10 منٹ کے درمیان جو ہے میں 2 رکعت سنت پڑھ لوں گا، پھر میں فرض نماز میں شرکت کروں گا، اس نیت سے سویا مگر تاخیر سے اٹھ گیا. 2 منٹ تھے جماعت کو، جلدی جلدی وضو کر کے استنجا کر کے آیا، یہاں جماعت کھڑی ہوئی تھی، امام صاحب کھڑے ہوئے تھے، لہٰذا جماعت میں شریک ہو گیا. اب اس نے سنت نہیں پڑھی. تو ایسے آدمی کے لیے یہ شریعت بن گئی کہ ایسا آدمی جو سنت نہ پڑھ سکا وہ فرض نماز کے بعد، فجر کی فرض نماز کے بعد کیا کر سکتا ہے؟ سنت پڑھ سکتا ہے. تو یہ حدیث تقریری ہوئی نا، تقریرات ہو گئی. تو یہ ہے حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، دہرائیے، اقوال، افعال، تقریرات. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں. چلیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات کو حدیث کہتے ہیں. اور ایک طرف دوسری ہے قرآن کریم. کیا حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال، اقوال اور تقریرات، کیا یہ وحی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے کیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اقوال، افعال، تقریرات، حدیث، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے کیے، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، ہر فعل، ہر تقریر اللہ کی طرف سے ہے؟ سوال یہ ہے. کیا ہے؟ اللہ کی. پکا؟ کوئی دلیل دیں گے؟ جی، اللہ جزائے خیر دے. بارک اللہ فی علمک، بارک اللہ فی حفظک. اللہ آپ کے حفظ میں اتقان پیدا فرمائے. تو حدیث قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان هو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. فرمایا اللہ تعالیٰ کہ نبی کوئی بھی بات اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے، اپنی منمانی سے نہیں کرتے ہیں. ان هو الا وحی یوحى. نبی کا ہر قول، نبی کا ہر فعل، نبی کی ہر تقریر اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو معلوم کیا ہوا؟ قرآن جیسے جبرائیل لے کر کے آتے ہیں، وہی والے فرشتے کون تھے؟ جبرائیل تھے. تو قرآن جیسے جبرائیل لے کر کے آتے ہیں ویسے حدیث بھی جبرائیل لاتے تھے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ الہام بھی کرتا تھا، کیونکہ وحی کے 3 طریقے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. یا تو اللہ الہام کرتا، یا تو رسول بھیجتا، یا پھر پردے کے پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوتی تھی. یہ 3 ہی طریقے. تو معلوم کیا ہوا؟ قرآن جیسا اللہ کی طرف سے ہے وہی، ویسے ہی حدیث بھی کیا ہے؟ وہی ہے. بات کلیئر یہاں تک؟ آگے بڑھوں میں؟ ہاں. اب جب قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ جب قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہاں، فرق ہے دونوں میں. کتنا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا. قرآن و حدیث میں فرق یہ ہے، پہلا فرق، قرآن لفظاً و معناً اللہ کی طرف سے ہے، حدیث معناً اللہ کی طرف سے ہے، لفظاً نبی کی طرف سے ہے. میں دہراتا ہوں جملہ، سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. قرآن کے جو آیتیں ہیں، لفظ، ورڈز،
میننگ بوتھ، معنی اور الفاظ یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. حدیث میننگ اللہ کی طرف سے ہے مگر ورڈز کس کی طرف سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طرف سے ہیں. ورڈز نبی کی طرف سے ہیں مگر میننگ اللہ کی طرف سے ہے. میں ایک ایگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں آپ کو. جیسے میں نے ایک بھائی سے کہا کہ فلاں بھائی سے کہنا کہ جا کے مغرب بعد مجھ سے ملاقات کرنا. اب یہ گئے، میں نے کیا جملہ کہا کہ فلاں بھائی سے کہنا کہ مغرب بعد مجھ سے ملاقات کرنا. اب یہ بھائی گئے، میرا جملہ تھا کچھ اور، جملہ بولے کہ مغرب بعد آپ کو ملاقات کرنا ہے شیخ سے، مغرب بعد آپ کو شیخ سے ملاقات کرنا ہے. جملہ وہی دہرایا انہوں نے، وہی جملہ دہرایا نہیں نا، جملہ ورڈز بدل گئے مگر میننگ جو مقصود تھا وہی ہے نا. ہاں، تو حدیث میننگ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں مگر ورڈز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوتے ہیں. ورڈز اس میں جس میں اللہ تعالی نبی کو اجازت دے رکھی تھی حدیث بیان کرنے کا. اللہ اکبر. تو پہلا فرق کیا ہے قرآن اور حدیث میں؟ قرآن ورڈز اور میننگ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، حدیث میننگ اللہ کی طرف سے مگر ورڈز کس کے ہیں؟ دوسرا فرق یہ ہے قرآن مطلوع ہے، حدیث غیر مطلوع ہے. مطلب کیا ہے؟ قرآن کو ہم نماز میں تلاوت کر سکتے ہیں، حدیث کو تلاوت نہیں کر سکتے. حدیث کی تلاوت کی اجازت نہیں ہے نماز میں. نماز میں ہم کھڑے سورۃ الفاتحہ پڑھے، الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیے، پڑھنے کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، قرآن ہز میں سے کوئی حصہ پڑھنا ہے ہم کو، کلام اللہ سے کوئی حصہ پڑھنا ہے ہم کو. ہاں، مگر ہم نماز میں رکعت باندھ کر کے حدیث انما الاعمال بالنیات نہیں پڑھ سکتے، اجازت نہیں ہے. کیونکہ قرآن مطلوع ہے، حدیث غیر مطلوع ہے. اس کی تلاوت کی جاتی ہے نماز میں اور اس کی نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی. اسی طرح ایک تیسرا فرق یہ ہے کہ قرآن کلام اللہ متعبد بتلاوہ ہے اور حدیث متعبد بتلاوہ نہیں ہے، فکس نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ قرآن کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، الف لام میم، الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں. حدیث کا ایسے فکس نہیں ہے، لفظ لفظ پر نیکیاں فکس نہیں ہے. بس حدیث جیسے نیت سے حاصل کرتا ہے، حصول علم کی نیت سے، عمل کی نیت سے، اس کی نیت کے مطابق اس کو کیا ملے گا؟ اجر ملے گا. قرآن کی طرح اس کی تلاوت کا جس طرح نیکیاں فکس کی گئی ہیں ویسے نیکیاں حدیث کی فکس نہیں کی گئی. تو یہ متعبد بتلاوہ ہوا اور یہ غیر متعبد بتلاوہ ہوا. اسی طرح قرآن کریم معجزہ ہے. معجزہ، معجزہ بولے تو جی بالکل معجزہ ہے، چیلنج ہے. قرآن کریم کی آیات تا قیامت چیلنج ہے کہ اس جیسا کلام پیش کرو، کیونکہ اہل عرب فصیح اللسان تھے، ان کی زبان میں پیورٹی تھی، صاف و شفاف زبان والے تھے اہل عرب اور اپنی زبان پر فخر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائی، چیلنج کیا کہ اس جیسا قرآن لے کر کے آؤ، اس جیسے قرآن کی ایک سورت لاؤ یا پھر ایک آیت لاؤ، ایک سورت لاؤ، ایک آیت لاؤ. نہیں لا پائے. تو قرآن کیا ہے؟ معجزہ ہے. حدیث معجزہ نہیں ہے، چیلنج نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ کلام اللہ کے الفاظ ہیں. اسی طرح قرآن کریم روایت بالمعنی، اس کے لفظ چینج کر کے بیان کرنا جائز نہیں ہے. حدیث صرف وہ لوگ جنہوں نے بیان کیا جو فصیح اللسان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے بھی ہو بہو وہی الفاظ
حدیث رسول کے بیان کیا، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے روایت بالمعنی جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں؟ یہ کچھ فرق تھے، اور بھی بہت زیادہ فرق تفصیل سے علماء ذکر کیے ہیں، اتنے فرق سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اب ہمیں کیا بات معلوم ہوئی؟ سب سے پہلے حدیث کا معنی لغت میں کیا ہے، شریعت میں کیا ہے، اس کے بعد پھر قرآن اور حدیث میں کیا فرق ہے۔ حدیث بھی کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ ہاں، حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے، مگر معنن اللہ کی طرف سے ہے، الفاظ کس کی طرف سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اس کے آگے کسی کو کچھ پوچھنا ہے درمیان میں؟ کسی کو کچھ سوال ذہن میں آئے وہ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ، درمیان میں ہی اپنا ہاتھ ایسے اٹھائیں، انشاءاللہ العزیز پوچھ سکتے ہیں۔ اب چلیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا حکمت ہے کہ حدیث کو اللہ تعالیٰ نے روایت بالمعنی جائز قرار دیا اور قرآن میں روایت بالمعنی جائز نہیں ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف قرآن کو اتارا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر واضح واضح آپ بتا دیں، اور تاکہ لوگ سمجھ جائیں، تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ تو حدیث میں روایت بالمعنی کی اجازت اللہ نے اس لیے رکھی ہے تاکہ امت کو سمجھ میں آ جائے اور امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ اگر قرآن کی طرح روایت بالمعنی اس میں جائز نہیں ہوتا تو لوگوں پر دشواری ہوتی، دقت ہوتی، پریشانی ہوتی شریعت کو سمجھنے میں۔ کیونکہ کلام کی کچھ خوبیاں ہیں، کلام کی کچھ خوبیاں ہیں، اس کلام کی خوبیاں اہل کلام ہی جان سکتے ہیں، وہ زبان والے ہی جان سکتے ہیں، دوسرے زبان والے نہیں جان سکتے، یا پھر دوسرے علاقے والے اس کی مراد کو نہیں سمجھتے۔ اس کو کہتے ہیں عرف، شریعت میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو عرف کہتے ہیں۔ مطلب آپ کے کلکتہ میں شاید کوئی ایک ایسا جملہ ہو جو جملہ وہ ورڈ باتوں میں استعمال کرتے ہوں، معنی کے اعتبار سے کچھ اور ہوتا ہے، مگر اہل کلکتہ اس کو سمجھ جاتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک عام مثال دیتا ہوں، اردو میں عمومی طور پر ایک جملہ ہے، اگر کہیں ہم کیا بات ہے، کیا جملہ ہے؟ کیا بات ہے؟ اس کو کہاں کہاں کس کس کے لیے استعمال کرتے ہیں معلوم آپ کو؟ ایک تعجب، کیا بات ہے، ہاں تعجب کے لیے، کیا بات ہے، اس نے واقعی کیسا کام، کیا بات ہے، تعریف کے لیے۔ اور اسی طرح یہی جملہ استعمال ہوتا ہے ڈانٹنے کے لیے، کیا بات ہے، ہاں کیا بات ہے بھائی، جھگڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیا بات ہے۔ اسی طرح سوال کے لیے استعمال، کیا بات ہے، سوال کے لیے، کوشچن کے لیے بھی آتا ہے، کیا بات ہے، استفہام، تحریص۔ تو یہ کون سمجھتے ہیں یہ چیز، اس کلام کو اہل عرب ہی سمجھ سکتے ہیں نا، اہل کلام ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے وہ الفاظ، وہ اعجاب، وہ معجزہ اہل عرب ہی اس کے مفاہیم کو سمجھ سکتے تھے، اس کے مطالب کو سمجھ سکتے تھے۔ اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا، صرف قرآن پر یا پھر حدیث کو قرآن کی طرح رکھ دیا جاتا تو امت کے لیے دشواری ہوتی، امت کو سمجھنے کے لیے پریشانی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس امت پر رحم کرتے ہوئے حدیث روایت بالمعنی جائز قرار دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے ہم پر۔ ایک تو شریعت اتاری، اس شریعت کو کھول کھول کے واضح واضح سمجھنے کے لیے رسول کو بھیجا، اور رسول کے ذریعے سے ہمیں شریعت کو سمجھایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر، بہت بڑا کرم ہے اللہ کا۔ اور اسی طرح عرف میں بھی اس زبان کا بہت معنی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. میں اس کا لفظی ترجمہ کرتا ہوں. آپ اگر تفسیر نہیں دیکھیں گے، اس کی معنی اگر صحیح معنی میں نہیں دیکھیں گے تفسیر، تو سمجھ نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، تو تیرے ہاتھ کو باندھ کر کے مت رکھ تیری گردن پہ. مطلب کیا ہے؟ تیرے ہاتھ کو گردن پر باندھ کر کے مت رکھ. باندھ دینا ہاتھ کو گردن کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے بولا تیرے ہاتھ کو گردن پر باندھ کر کے مت رکھ. ولا تبسطها كل البسط، یا پھر پورا کھول دے مت. کیا مطلب ہے؟ کون جانتے ہیں؟ کون جانتے ہیں؟ اہل زبان. اہل زبان ہی یہ سمجھ سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو سمجھایا، مراد بتایا کہ ولا تجعل يدك، اپنے ہاتھ کو باندھ کر کے مت رکھ. مطلب کنجوسی بخل مت کرو، اللہ خرچ کرو. مطلب کیا ہے؟ خرچ کرو. کنجوسی بخیلی مت کرو، خرچ کرو. اور اپنے ہاتھ کو کھلا مت چھوڑ دو، مطلب اسراف و فضول بھی مت کرو. کنجوسی بھی مت کرو اور اسراف اور فضول بھی مت کرو. یہاں پر اہل عرف ہونے کی وجہ سے، اہل کلام ہونے کی وجہ سے یہ چیز سمجھ میں آئی. ہم کو قرآن کریم کی آیت کیسے سمجھ میں آئی؟ حدیث رسول کے ذریعے سے سمجھ میں آئی. روایت بالمعنی کے ذریعے سے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آئی. انگریزوں کے دور میں ایک انگریز کلیکٹر کے، یہ کتاب میں بس لکھا ہوا ہے جملہ، یہ بات، یہ واقعہ لکھا ہوا ہے تاریخ کی کتابوں میں. اس انگریز کے ماتحت ایک منشی صاحب ہوتے تھے. اس انگریز کلیکٹر کے ماتحت کام کرتے تھے. انگریز بارہا کہتا تھا یہاں آنے کے بعد کہ وہ انگریز کہتا ہے کلیکٹر، میں اردو زبان تم سے اچھی جانتا ہوں. جبکہ منشی صاحب اردو دان تھے، اردو والے تھے یہاں کے. بیچارے چونکہ ماتحت کام کرتے تھے، خاموش اپنی گردن کو جھکائے رکھتے تھے. خیر کہنے دو بیچارے، دل میں غصہ بھی آتا تھا. بار بار کہتا تھا کہ میں تم سے اچھی اردو زبان جانتا ہوں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انگریز آیا آفس دفتر، آ کر کے ٹیبل پر ہاتھ مار کے بولا کہ میں تم سے زیادہ، تم سے اچھی اردو جانتا ہوں. اب منشی صاحب کو کنٹرول نہیں ہوا، کہا کہ میں تم سے اچھی اردو جانتا ہوں. تم تو اردو کی ابجد بھی نہیں جانتے. تم تو اردو کی ابجد بھی نہیں جانتے. کیا مطلب ہے ابجد؟ الف با جیم دال، مطلب اردو کی بنیاد بھی تم نہیں جانتے، اردو کا الف بھی تم نہیں جانتے. انگریز نے کہا ایسی بات ہے، میرا امتحان لے لو، دیکھ لیں گے. تو منشی صاحب نے کہا اگر میں آپ کا امتحان لے لوں گا تو آپ اپنی بغلیں جھانکنے لگو گے. یہ اردو کا تعبیر ہے. اس کا لفظی معنی اگر تلاش کریں گے تو نہیں ملے گا. اس کا معنی لے کر آ جائیے، آپ کامیاب ہو گئے. انگریز نے کہا مجھے 3 دن کی مہلت دو، میں معنی لے کر کے آؤں گا. منشی صاحب نے کہا 7 دن لے لو، اگر میں آپ کا امتحان لوں گا تو آپ اپنی بغلیں جھانکنے لگو گے. ہاں، انگریز بیچارہ ڈکشنری اٹھایا، وہ معنی دیکھ رہا، بغل کیا ہوتا ہے؟ بغل تو یہ ہوگا، جھانکنا دیکھنا ہوتا ہے. 3 دن 4 دن 7 دن ہو گئے، تلاش کر کے بیچارہ سر کھجا کر کے آ گیا. کہا کہ بغلیں جھانکنا یعنی ایک آدمی جو ہے اپنی بغل کو دیکھنا ہو گیا. ہنس پڑے منشی صاحب. اسی لیے میں نے کہا کہ تم اردو کی ابجد بھی نہیں جانتے، اسی لیے میں نے کہا کہ اردو کی ابجد بھی نہیں جانتے تم. بغلیں جھانکنے کا مطلب ہوتا ہے، حیرت میں پڑ جاؤ گے، کھٹیا کھڑی ہو جائے گی، آپ پریشان ہو جائیں گے اگر امتحان لوں گا تو. تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ عربی کی کچھ تعبیرات ہوتی ہیں جس کو صرف کون سمجھ سکتے ہیں؟ اہل زبان ہی سمجھ سکتے ہیں. اور اگر صرف کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زبان پر ہی سمجھ میں آتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف لکھی جاتی ہیں، مگر سمجھنے کے اعتبار سے اسے دوسرے الفاظ استعمال لا کر کے سمجھانا پڑے گا. اسی لیے حدیث کا روایت بالمعنی جائز قرار دیا، اور اسی لیے قرآن کا روایت بالمعنی جائز
نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی میری؟ بات سمجھ میں آئی؟ ایک اہم بات میں آپ کو بتایا کہ کئی لوگوں کے درمیان یہ دشواری ہوتی ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو حدیث کا روایت بالمعنی کیوں جائز ہے، قرآن کا کیوں جائز نہیں ہے؟ اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے امت پر رحم ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیج کر کے حدیث سکھائی، اور حدیث کے ذریعے سے ہمیں قرآن کریم سمجھ میں آیا۔ اس کے بعد کا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن حجت ہے، قرآن کیا ہے؟ چوری مت کرو، کیوں چوری نہیں کرے؟ مسلمان ہو تم؟ ہاں مسلمان، چوری مت کرو۔ اللہ کہتا ہے، کہاں کہتا ہے؟ قرآن میں کہتا ہے اللہ چوری مت کرو۔ ہاں ٹھیک ہے، چوری مت کرو، کیوں نہیں کروں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہے چوری مت کرو تو حجت ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ جس طرح قرآن حجت ہے، دلیل ہے، ویسے ہی حدیث بھی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کی بات مانی، چاہے وہ قولی بات ہو یا فعلی بات ہو یا تقریری، جس نے رسول کی بات مانی اس نے کیا کیا؟ اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ گویا حدیث بھی اللہ ہی کی طرف سے وہی ہے، اگر حدیث کو مان لیا گویا اس نے اللہ کی بات کو مان لیا، تو معلوم یہ ہوا کہ حدیث حجت ہے۔ اللہ دوسرے مقام پر فرمائے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہیں رسول دے، کیا دے؟ آرڈر، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، نماز پڑھو یہ طریقے سے پڑھو، حج کرو یہ طریقے سے کرو، سچ بولو ایسے سچ بولو، فَخُذُوهُ اس کو لے لو، وما نہاکم رسول جس سے روکا، چوری مت کرو، زنا مت کرو، کسی بھائی کی غیبت مت کرو، کسی کو تکلیف مت دو، جھوٹ مت بولو، وما نہاکم عنہ رسول جس بات سے تمہیں روکیں تو تم اس سے کیا ہو جاؤ؟ رک جاؤ۔ آرڈر کس کا ہے؟ اللہ کا آرڈر ہے۔ گویا یہ رسول کی بات، اوامر، یہ رسول کے نواہی، آرڈرز نبی کے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، رسول اللہ کی زندگی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے تمہارے لیے نبی کی زندگی۔ پریشانی کے وقت نبی نے کیا کیا؟ آئیڈیل ہے۔ خوشی کے وقت نبی نے کیا کیا؟ آئیڈیل ہے۔ شادی بیاہ کے وقت نبی نے کیا کیا؟ آئیڈیل ہے تمہارے لیے زندگی۔ ہاں، غم کے وقت فرزند ابراہیم کی وفات ہوئی، عبداللہ کی وفات ہوئی، رسول نے کیا کیا؟ آئیڈیل ہے تمہارے لیے زندگی۔ رسول بیویوں کے ساتھ کیسے پیش آئے؟ آئیڈیل ہے تمہارے لیے زندگی، تمہیں بھی ایسے ہی پیش آنا ہے۔ رسول بچوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے تھے تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ رسول بڑوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ رسول غریب کے ساتھ کیسے پیش آئے، نوکر چوکر کے ساتھ کیسے پیش آئے تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ تو رسول کی پوری زندگی تمہارے لیے کیا ہے؟ آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کو 23 سال میں اتارا گیا، کتنے سال میں؟ 23 سال میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک 23 سال میں اتارا گیا قرآن کو۔ قرآن کو اگر حدیث کی شرح نہیں ہوتا، قرآن کی شرح اگر حدیث نہیں ہوتی تو 23 سال ضرورت نہیں ہوتی تھی، ایک ہی دم اللہ تعالیٰ اتار دیتے تھے۔ واقعات، حالات، ہاں جائزات، کیسے کیسے حالات پیش آئے، کیسے کیسے واقعات پیش آئے، کیسا کیسا موڑ آیا
کیا کیا واقعے پیش آئے، اس اسٹیپ میں قرآن اترا، حدیث پریکٹیکلی نمونہ پیش کیا، قرآن کی آیتیں اتری، حدیث پریکٹیکلی نمونہ پیش کیا. ہاں اللہ تعالیٰ نے اتارا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کے درجے کو نہیں پہنچتے یہاں تک کہ تمہیں جو چیز پسند ہے، اپنی محبوب چیز، جب تک تم اللہ کے لیے خرچہ نہیں کرتے تو تم اعلیٰ درجے پر نہیں پہنچتے. کیا ہوا واقعہ؟ ہاں یہ آیت اتری، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش آیا. تو قرآن کو 23 سال اتارنا، اس میں حکمت یہ ہے تاکہ حدیث رسول یہ 23 سال کھلے طور پر تمہیں بیان کر دیں، قرآن کا مطلب، قرآن کا مفہوم تمہیں سمجھا دیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تابعی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس سے ہم نے قرآن سیکھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قرآن سیکھنے کا اور سمجھنے کا طریقہ بتاتے ہیں اپنے تابعی کو، اپنے شاگرد کو. طریقہ یہ تھا کہ ہم نبی سے 10 آیتیں لیتے، 10 آیتیں لے کے اسے یاد کرتے اور ان آیتوں کا مطلب، تفسیر حدیث رسول کی زبانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اس کی تفسیر ہم سیکھتے، اس کو محفوظ کر لیتے جب تک ہم اس آیتوں کا مطلب نہیں جانتے، اس کا مفہوم نہیں جانتے، اور آگے 11ویں آیت میں ہم قدم نہیں رکھتے تھے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی. فرماتے ہیں میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان 2 چیزوں کو تم تھامے رکھو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، میرا طریقہ، میری سنت، میری حدیث، اور اللہ کا کلام، کلام اللہ قرآن کریم. ان 2 چیزوں کو جب تک تم تھامے رکھو گے تم گمراہی کا راستہ نہیں تلاش کر سکتے. اسی میں ہدایت ہے، خیر ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اشارہ کر دیا کہ ایک جماعت ایسی ہوگی جو حدیث رسول کا انکار کرے گی اور قرآن کو لے گی، دعویٰ کرے گی کہ حدیث ہمارے لیے نہیں ہے، صرف قرآن ہمارے لیے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کر دیا اور کہا کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کلمہ استعمال کرتے ہیں نا، اللہ، خبردار جی، مطلب سب چوکنے رہو. پوری امت کو اشارہ کر دیا، چوکنے رہو، تیار رہو، متنبع ہو جاؤ. کس بات سے متنبع ہو جاؤ؟ اللہ انی اوتیت القرآن ومثلہ، مجھے قرآن اور اس جیسی چیز، یعنی قرآن جیسے وحی ہے ویسے ہی وحی والی چیز مجھے عطا کی گئی. اللہ، ہاں، اور خبردار، یوشک رجل شعبان علی اریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ. ہاں عنقریب ایسے لوگ آئیں گے، ایسی سوچ والے لوگ آئیں گے، ایسا فکرہ رکھنے والے لوگ آئیں گے. ایسا آدمی ہوگا موٹا تازہ، چیر پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوگا، کہے گا جو کچھ قرآن میں حلال ہے اسے حلال کر لو، جو کچھ قرآن میں حرام ہے اس کو حرام کر لو، بس اس کے علاوہ کچھ اور حلال و حرام کا کوئی اور مصدر نہیں ہے. مصدر اگر ہے تو صرف قرآن کریم ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا يحل لكم حمار الاہلی واکل ذی ناب من السبع. ہاں خبردار، کیا میں تمہارے لیے گھریلو گدھے حرام نہیں کیا؟ قرآن میں ہے گھریلو گدھے کا گوشت کھا سکتے ہیں اور گھریلو گدھے کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے. قرآن میں ہے؟ کہاں ہے؟ حدیث میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے وقت
گھریلو گدھوں کو حرام قرار دیا. گھریلو گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے. نکاح شغار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا. اسی طرح ذی ناب جس کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں, داڑھ نوکیلے دانت, شیر کے وغیرہ جن کے دانت ہوتے ہیں, ایسے جانور کا گوشت کھانا بھی حرام ہے. کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ حدیث میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا. اسی طرح ذمی کا سامان, پڑا ہوا سامان اٹھانا بھی, چوری کرنا بھی حرام ہے. ذمی بولے تو حکومت مسلمانوں کی ہے, اس باؤنڈری میں, اس حکومت میں غیر مسلم بھی رہتا ہے, تو جیسے مسلمان کا مال اٹھانا جائز نہیں ہے, ویسے ہی ذمی کافر کا مال اٹھانا بھی جائز نہیں ہے. کسی کا مال اٹھانا جائز نہیں ہے. کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ حدیث میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگزامپل دے رہے ہیں. دیکھیں حدیث کتنی گہری بات ہے اس میں. ایک بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث, قرآن اور اس جیسی چیز مجھے دی گئی, اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسا فتنہ ہوگا کہ حدیث کا انکار کرنے والے آئیں گے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کر رہے ہیں اگر تم حدیث کا انکار کرو گے تو یہ گھریلو گدھے تم کو کھانا پڑے گا, اس کا گوشت. تمہیں ذیناب جانوروں کا گوشت کھانا ہوگا. اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی پیشن گوئی پہلے ہی فرما دی. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کو حدیث, باقاعدہ طور پر انشاءاللہ بات آگے آئے گی کہ صحابہ اکرام جمع حدیث اور کتابت حدیث میں صحابہ کا بھی رول, فرسٹ رول کس کا ہے؟ صحابہ ہی کا ہے, جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے. تو اس رول میں عمران بن حسین, صحابہ کیا کرتے تھے, اپنے اپنے شاگردوں کو بٹھا کر کے درس دیتے تھے, حدیثیں سناتے تھے, قرآن کریم کی آیت سناتے, اس کا مطلب تفسیر سکھاتے تھے, حدیثیں بھی بتاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ویسے ہی حدیثیں سنانے لگے. ایک آدمی بولا اس میں سے, دعونا, ارے حدیث چھوڑو, قرآن سنا, تھوڑا قرآن کی باتیں سناؤ ان کو. اللہ اکبر. فرمائے ارأیت لو وکلت انت واصحابک الی القرآن اکنت تجد فیہ صلاة الظہر 4 وصلاة المغرب 3. فرمایا اچھا میں تجھے حدیث نہ سناؤں, قرآن سناؤں, مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے اس آدمی کا؟ حدیث ودیث نہیں ہے, مصدر اگر ہے تو کیا ہے؟ قرآن ہے. حدیث ہمارے لیے مصدر نہیں ہو سکتی, یہ مطلب تھا. تو اس وقت بتائے, صحابی بتائے, ارأیت لو وکلت, اگر تو اور تیرے جیسے ساتھیاں ایسی سوچ رکھنے والے کہ حدیث حجت نہیں ہے, حدیث کا انکار کرنے والے, تیرے اور تیرے ساتھیاں ایسی فکر رکھنے والے اگر صرف قرآن کے اوپر اعتماد کر کے رک جائیں, حدیث کو چھوڑ دیں اور صرف قرآن کو لے لیں, اگر ایسی بات پر تم کو سونپ دیا جائے, نماز ظہر 4 رکعت ہے, کہاں ہے؟ قرآن میں ہے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو. کہاں ہے؟ بس یہی ہے, 5 وقت نمازیں ہیں, قرآن میں ہے. ظہر کے 4 رکعت ہیں, قرآن میں ہیں. عصر کے 4 رکعت ہیں, قرآن میں ہیں. مغرب کے 3 رکعت, عشاء کے 4 رکعت, فجر کے 2 رکعت قرآن میں ہے؟ نہیں ہے. اور نماز کا طریقہ قرآن میں ہے کہ پہلے تکبیر تحریمہ پڑھو, ہے قرآن میں. قرات کرو, رکوع میں جاؤ, رکوع سے اٹھو, سجدے میں جاؤ, سجدوں کے درمیان بیٹھو, تشہد, یہ طریقہ. آخری تشہد میں ایسے بیٹھنا, پہلے تشہد میں ایسے بیٹھنا. اب پہلے تشہد میں مقدار یہ ہوگی پڑھنے کی دعاؤں کی, آخری تشہد میں مقدار یہ ہوگی دعاؤں کی پڑھنے کی. سجدوں میں کیا پڑھنا ہے, رکوع میں کیا پڑھنا ہے, تلاوت کتنی کرنی ہے, فجر کی نماز جہری ہونا ہے, سری ظہر کی ہونا ہے, عصر کی سری ہونا ہے. قرآن میں ہے؟ نہیں ہے. تو پوچھا اگر تجھے صرف تیرے اور تیرے ساتھیوں کو قرآن کے حوالے کر دیا جائے, قرآن کے حوالے اگر کر دیا جائے تو کہاں سے لاؤ گے یہ بات کہ ظہر کی 4 رکعت ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت کی تکمیل کے لیے حدیث
ضروری ہے. جیسے قرآن مصدر ہے ویسے حدیث بھی مصدر ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. دیکھیے اس آیت میں دو چیزیں ہیں. ہم نے قرآن کو نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو کھول کھول کر کے بیان کریں. دو چیزیں. قرآن کریم کا نزول نسبت اللہ تعالیٰ نے کس کی طرف کی؟ اپنی طرف کی. نازل کرنے والے ہم. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ اور بیان کرنے والے اس کی نسبت کسی طرف کی؟ اللہ اکبر. اس آیت میں دو چیزیں. نازل کرنے والے اللہ اور بیان کرنے والے آپ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قرآن کریم کو کھول کھول کر کے اس کی شرح کی. اس کی تین مثالیں میں آپ کو 3-4 مثالیں دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. چور اور چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. کب؟ اگر چوری کرے تو. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کی آیت ہے. چور مرد اور چور عورت اگر چوری کرے تو ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. اب یہاں پر دو مسئلے. کتنا چوری کریں؟ کتنا چوری کریں؟ مقدار کیا ہے چوری کی؟ اگر کوئی 1 روپیہ اٹھائے گا تو کیا اس کا ہاتھ چوری کاٹ دیا جائے گا؟ اور چوری بھی کیسی؟ مزاحن چوری. جیسے مذاق سے کسی نے دوستی میں قلم رکھا ہوا تھا, ملتے وقت تھوڑی دیر کے لیے قلم چھپا لیا دوسرے دوست نے. ہاں پھر دوسرے دن جیسے ہی آیا وہ تلاشتے گیا, بولا آپ کا قلم یہاں ہمارے پاس ہے. چوری کس کو کہتے ہیں یہ بھی حدیث آپ کو واضح کرتی. اور مقدار کتنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقطع ید السارق فی ربع دینار. چور کا ہاتھ پاؤ دینار کی چوری پر کاٹا جائے گا. ہاتھ دینار و درہم, دینار و درہم, پاؤ دینار کی مقدار میں اگر چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اب ہاتھ کتنا کاٹے گا؟ ہاتھ کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ ید. اتنا بھی بولے تو ہاتھ ہے, اتنا بھی ہاتھ ہے, اتنا بھی ہاتھ ہے, اور اتنا بھی. کتنا کاٹیں گے؟ اتنا کاٹیں گے, اتنا کاٹیں گے, اتنا کاٹیں گے, اتنا. ید کا اطلاق عربی زبان میں 4 چیزوں پر ہوتا. آپ اتنا کاٹیں ہاتھ ہے, آپ اتنا کاٹیں ہاتھ ہے, اتنا کاٹیں ہاتھ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ حدیث میں قرآن میں فرمایا وضو کے طریقے میں کہ آپ اپنے ہاتھوں کو دھلو الی المرافق, کوہنیوں تک. اللہ نے کلیئر کر دیا کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھلو وضو میں. اگر اللہ بولتا کہ اپنے ہاتھوں کو دھلو, حدیث کلیئر نہیں ہوتی آپ کو, تو کتنا ہاتھ دھلیں گے آپ؟ تو اللہ نے یہاں فرمایا الی المرافق, کلیئر کر دیا کہ ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھلو. اب ہاتھ کتنا کاٹنا ہے قرآن نہیں بتایا. ہاتھ کتنا کاٹنا ہے قرآن نہیں بتایا. حدیث رسول کا عمل بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی بتائے کہ اتنا ہاتھ کاٹو. معاملہ کلیئر, رفع دفع. کون کلیئر کرے بھائی؟ تبیان الرسول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر کے بتایا کہ ہاتھ کاٹنا ہے تو اتنا کاٹنا ہے. اسی طرح ایک اور مثال دیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا. یقیناً فجر کی تلاوت مشہود ہے. مشہود کیا ہے؟ مشہود بولے تو کیا ہے؟ حدیث رسول بتاتی ہے کہ مشہود بولے تو کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل صلاة الجمیع علی صلاة الواحد 25 درجة وتجتمع ملائکۃ اللیل وملائکۃ النہار فی صلاة الصبح. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور اکیلے نماز پڑھنا, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں اتنا ہے 25 درجے زیادہ ہے.
25 درجے زیادہ اجر ملے گا. کب؟ اگر نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کی نماز میں، کون سی ہے صبح کی نماز؟ فجر کی نماز. دیکھیے فجر کی نماز اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنا چاہیے، افضل اول وقت میں. کیوں؟ کیونکہ فجر کے اول وقت میں فرشتے اپنی ڈیوٹی چینج کرتے ہیں. فجر کے اول وقت میں ایک فرشتے داخل حاضر ہوتے ہیں، دوسرے فرشتے چلے جاتے ہیں. پھر عصر کے اول وقت میں وہ فرشتے آتے ہیں، پھر دوسرے فرشتے چلے جاتے ہیں. ڈیوٹی تقسیم کیا ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، تو مشہود کی شرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اس لیے کہ صبح اور شام کے فرشتے نماز فجر میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ اکبر. صبح اور شام کے فرشتے نماز فجر میں حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر اول وقت میں پڑھا. پھر یہاں پر صحابی رسول نے کہا کہ یہاں پر مشہود سے مراد فرشتوں کی حاضری ہے. فرشتے گواہ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، کہتے ہیں کہ آپ کے بندوں نے فجر کی نماز پڑھی. اللہ اکبر. اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. فرمایا تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز ہو جائے. ترجمہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ٹائمنگ کیا بتایا؟ تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز ہو جائے. اگر کالا دھاگا سفید دھاگا رکھ کر کے دیکھیں تو سفید دھاگا ممتاز ہونا مطلب کالا دھاگا نظر نہیں آنا، بلکہ کیا نظر آنا؟ سفید دھاگا. کب؟ رات کے وقت. یہاں تک کہ سفید دھاگا ممتاز ہو جائے. ایک صحابی تھے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ. اچھا ایسی بات ہے، آیت کا ظاہری معنی لے لیا، اپنے تکیے کے نیچے کالا دھاگا اور سفید دھاگا رکھ کر کے سوتے تھے. اب کب وقت ہے، روزہ کب شروع ہوتا ہے، رکھ کر دیکھ رہے ہیں دونوں نظر آ رہے ہیں. افطار کے وقت دیکھ رہے ہیں دونوں نظر آ رہے ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں فرمایا کہ کالا سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے رسول یہ دھاگے رکھ کر کے دیکھ رہا ہوں تو تمیز ہی نہیں کر پا رہا ہوں میں، یہاں پہ کالا دھاگا تو نظر آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. مسکرا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بل ہوا سواد اللیل و بیاض النہار. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ رات کی تاریکی اور دن کی سفیدی مراد ہے. یہاں پر طلوع فجر اور غروب آفتاب یہاں پر مراد ہے. طلوع فجر ہو جائے تو روزے کا وقت شروع ہو گیا، غروب آفتاب ہو جائے تو روزے کا وقت ختم ہو گیا. اللہ اکبر. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. نبی اگر بیان نہیں کرتے تو دھاگے رکھ کر سونا پڑتا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ مثال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سے قرآن کریم کو آپ نے واضح طور پر سے سمجھا دیا. اسی طرح کچھ لوگ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ خبر واحد ہونے کی شکل میں. حدیث کی دو قسمیں، ایک ہے متواتر اور ایک ہے خبر واحد. متواتر کا مطلب ایک حدیث کو کئیوں نے بیان کیا. خبر واحد کا مطلب ایک حدیث کو ایک آدمی نے بیان کیا، ایک صحابی نے بیان کیا. اس کو کہتے ہیں خبر واحد. اس کی تفصیل ہے، میں موٹے انداز سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. ایک حدیث کو کئیوں نے بیان کیا، اس کو کہتے ہیں حدیث متواتر، اور ایک حدیث کو ایک نے بیان کیا، اس کو کہتے ہیں حدیث خبر واحد یا حدیث واحد یا خبر واحد. حدیث میں خبر واحد کا معاملہ ہے، اس لیے کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں حدیث کا. اس کی دلیل ہے کہ خبر واحد بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ حجت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بلالا ینادی. اس سے پہلے ایک بات میں بتا دوں، پورے صحابہ جنہوں نے حدیث سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیث سننے میں حدیث کے علم کے حساب سے
پورے ایک لیول کے نہیں تھے، ایک بات۔ دوسری بات، کسی ایک صحابی کو بھی پوری حدیث نہیں معلوم تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس و تدریس کا طریقہ، علم دینے کا طریقہ، حدیث بتانے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ بازار میں چلتے، کبھی بازاروں کو دیکھے، آپ نے کھڑے ہو گئے، نصیحت شروع کر دی، یا معشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، جو تاجر امانت داری سے کام لے گا، خیانت نہیں کرے گا، وہ شہداء کے ساتھ ہوگا، نمازیوں کے ساتھ ہوگا۔ بازار میں کھڑے ہو گئے، نصیحت کر دیے۔ اب جو بازار میں صحابہ تھے انہوں نے سن لیا، مسجد میں بیٹھے، مسجد میں جو صحابہ حاضر تھے انہوں نے سن لیا، 4-5 صحابہ، کبھی ایک صحابی نے سن لیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سنا کئی حدیثیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے، آپ نے عبداللہ بن عباس کو سمجھایا، طویل حدیث عبداللہ بن عباس۔ تو حدیثیں سننے میں صحابہ کیا نہیں تھے؟ برابر نہیں تھے، کوئی زیادہ حدیثیں سنے تھے، کوئی کم حدیثیں سنے تھے، کوئی زیادہ حدیثیں سنے تھے مگر بیان نہیں کیے، بیان کرنے سے اعتراض کیا، اپنے آپ کو روک رکھا ڈر سے، حکمتیں تھیں اس کی، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اور کچھ صحابہ نے حدیثیں کم سنی، ایک حدیث بھی ایک صحابی سے مروی ہے، 6 حدیثیں ایک صحابی سے مروی ہیں، صرف 6 حدیثیں، سمجھ گئے بات؟ تو دیکھیے، اگر کوئی ایک حدیث کے منکرین اس وجہ سے انکار کرتے ہیں کہ حدیث بیان کرنے والا ایک آدمی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بلالا ینادی بلیل فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن ام مکتوم، بلال جب اذان دیں رات کی تو تم کھاؤ پیو، سحری کا وقت سٹارٹ ہو گیا۔ آج بھی سعودی عرب میں 2 اذانوں کا اہتمام ہوتا ہے، مکہ اور مدینہ میں، تہجد کے وقت اذان ہوتی ہے، گویا سحری کا آغاز ہو گیا، یہاں پر افضل وقت سحری کا شروع ہو گیا، اور جب دوسری اذان ہو جائے، عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے تو تم کھانے پینے سے رک جاؤ، یہاں سے تم کیا آغاز کرو؟ روزے کا آغاز کر لو، تھوڑا پانی دینا، یہاں سے تم روزے کا آغاز کر لو۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اذان دینا کس کے لیے اذان دی جاتی ہے؟ نماز کے لیے۔ نماز ایک اہم رکن ہے، نماز اسلام کا ایک اہم رکن ہے، ایک اہم رکن کی ادائیگی کے لیے ایک آدمی خبر دے رہا ہے۔ اذان دینے والا کتنے ہوتے ہیں؟ اذان کس کی؟ ایک آدمی کی اذان سے کیا کرتے ہیں لوگ؟ مسجد کے لیے آتے ہیں، نہیں آتے؟ آتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، اشربک اللہ فی الجنہ، اللہ آپ کو جنت میں پلائے، آمین۔ تو اذان، نماز اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اب نماز کے لیے کتنے آدمی اذان دے رہے ہیں؟ ایک ہی آدمی کی اذان پر آتے ہیں نا مسجد میں لوگ۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ذکر کر کے ان کی فقاہت دیکھیے، یہ ثابت کیا کہ خبر واحد حجت ہے۔ خبر واحد کیا ہے؟ حجت ہے۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پر ثابت کیا۔ چلیے، حدیث کی حفاظت کیسے کیسے شروع ہوئی؟ میں کچھ چیزیں جو ہے تھوڑا تیزی سے بولتے ہوئے چلوں گا، کچھ چیزوں کو میں بارہا 1 سے 2 مرتبہ آپ کو دہراؤں گا بھی، پوچھوں گا بھی، آپ انشاءاللہ العزیز میرے ساتھ جڑے رہیے۔ کوئی سستی ہے نہیں نا؟ آگے بڑھیں ہم لوگ، چلیں۔ ہم نے پڑھا کہ حدیث اس کو کہتے ہیں اقوال، افعال، تقریرات، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کی جو حفاظت کی گئی، 3 طرح سے حدیث کی حفاظت کی گئی، عہد صحابہ سے لے کر کے آج تک بھی، اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا انشاءاللہ۔ ایک
کتابت کے ذریعے، اور دوسرا حفظ کے ذریعے، اور تیسرا تعامل کے ذریعے۔ کتابت، حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو لکھا گیا، صحابی نے تابعی سے کہا، تابعی نے اس حدیث کو لکھا، تابعی نے تبع تابعی کو حدیث کہی، تبع تابعی نے اس حدیث کو لکھا۔ تو پہلا طریقہ کیا ہے؟ حدیث کو کیسے حفاظت کی گئی؟ کتابت، لکھ کر کے حفاظت کی گئی۔ دوسرا طریقہ حفظ، سن کر کے یاد کی گئی حدیث۔ اب صحابہ کا اکثر طریقہ یہی تھا، کیونکہ ایک تو افصح اللسان تھے، اہل عرب تھے، ذہین فطین تھے صحابہ اکرام اہل عرب، کیونکہ مشہور تھا ان کا کلام، شعر، شاعری وغیرہ، سب فخر محسوس کرتے تھے اہل عرب اپنے آپ کو اس زبان میں۔ تو لوگوں نے حفظ کے ذریعے سے حدیث کو یاد کیا، یہ طریقہ صحابہ نے یاد کیا۔ صحابہ ذکر کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تابعین نے یاد کیا، حفظ کر لی۔ تابعین نے سنا کہ فلاں صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، تبھی تابعین کے پاس ذکر کیا، انہوں نے حفظ کر لی۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا کہ آپ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، کتنے حدیثیں معلوم ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ نے صرف سن کر کے پوری حدیثیں ہو بہو سنا دیں، لوگ سب لکھ رہے تھے، دوسرے محدثین، امام بخاری سن رہے تھے۔ استاد نے کہا کیا بھائی کیوں نہیں لکھ رہے تم؟ سناؤ حدیثیں جو میں نے بولی۔ تقریباً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، میں تعداد میں تھوڑا آگے پیچھے ہو رہا ہوں، ہزاروں کی تعداد تھی یا ہزار حدیثیں تھے، اس میں تھوڑا آگے پیچھے ہو رہا ہوں، سمجھو ایک بڑی مقدار میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف سنے، ایک بار سنے عربی حدیث کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو، آپ نے پوری حدیثیں اسی محفل میں پوری حدیثیں سنا ڈالی آپ۔ تو حدیث کو کیسے حفاظت کی گئی؟ حفظ، یاد کر کے، اتقان۔ ہم عجمی ہیں، ہم کون ہیں؟ عجمی، ہماری زبان کیا ہے؟ اردو ہے، ہندی ہے وغیرہ ہے، ہم عجمی ہیں، عربی نہیں ہیں۔ ایک تو وہ اہل عرب تھے، دوسرا فصیح اللسان تھے، تیسرا جو ہے ان کے دماغوں میں دوسری بیکار کی چیزیں نہیں پکتی تھی، فضول چیزیں سب۔ علم کی حرص تھی، دعا تھی، اخلاص تھا، نبی کی صحبت تھی، تو ایک دم ذہن ان کا جو روڈ تھا پورا کلیئر تھا۔ ہمارا روڈ بہت جام ہے، ٹریفک ہے یہاں پہ، بہت زیادہ ٹریفک ہے، بیکار کی چیزیں، فضول چیزیں، یہ چیزیں، وہ چیزیں، زبان کا مسئلہ، کئی ٹریفک ہے۔ ہاں، تو صحابہ جو ہے کیسے یاد کیا حدیث کو؟ حفظ کر کے، ایک بار سن لیے یاد ہو گئی۔ تیسرا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صحابی نے کیا، صحابی کو تابعین نے دیکھا کہ میں نے عبداللہ بن مسعود کو یہ کرتے ہوئے دیکھا۔ عبداللہ بن مسعود، ایک صحابی کے متعلق آتا ہے کہ جماعت جب کھڑ رہی تھی تو صحابی جماعت سے پہلے، جیسے ہی جماعت کھڑ رہی تھی، مسواک کیے۔ صحابی کا عمل بیان کر دیے تابعی۔ صحابہ نے نبی کو دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے اپنے جوتوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جو ہے اپنے جوتے نکالے، پیچھے کھڑے پورے صحابہ جو ہے جوتے نکال دی۔ نماز ختم ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی تم نے جوتے کیوں نکالا؟ تم کو دیکھا نکال دیا بس، کیوں نکالا یہ سوچے نہیں، آپ نے نکالا، ہم نے نکالا بس، اب آپ بتائیے آپ نے کیوں نکالا، یہ نکالنا ہے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، عمل پریکٹیکل۔ نبی کو دیکھا صحابہ نے، صحابہ کو تابعین نے دیکھا، تابعین نے تبع تابعین کو دیکھا۔ تو حدیث کی جو حفاظت کی گئی، تین طریقے، کتابت، حفظ، پریکٹیکلی عمل، تعامل کہیں اس کو، عمل کہیں۔ کتابت کی دلیل ہمارے پاس ملتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟
کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه فنهتني قريش وقالوا اتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاومأ باصبعيه الى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الا حق. حدیث کیسے حفاظت کی گئی؟ کتابت کے ذریعے سے. دلیل صحابی فرماتے ہیں عبداللہ بن عمرو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز لکھتا تھا جس کو میں سنتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے آپ لکھتے تھے، اور لکھنے کا رواج عرب میں تھا پہلے سے. ہاں یہ چیز آپ کو سوال پیدا ہوئے گا، لکھنے لکھانے کا یہ طریقہ کہاں تھا؟ عرب میں پہلے تھا، کیونکہ زمانے جاہلیت میں جو اچھی شاعری ہوتی تھی، فصیح و بلیغ شاعری ہوتی تھی، کلام ہوتا تھا، اس کو لکھ کر کے کعبے پر لگا دیا جاتا تھا. تو کہتے ہیں صحابی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وہ بات لکھتا تھا جس کو میں سنتا تھا. کیوں لکھتا تھا؟ اريد حفظہ، یہ نبی کی بات یاد رکھ لینے کے لیے میں لکھتا تھا. اور ہاں لکھنے میں بہت برکت ہے. یہ چیز ہم کلاس میں بیٹھ کر کے سن کے لکھ لیتے نا، اس کو سالوں کے بعد بھی اٹھا کر کے دیکھیے یاد آ جائے گا، ہاں یہ چیز ہے. اريد حفظہ، اس کو یاد کرنے کی غرض سے میں لکھتا تھا. فنہتنی قریش، لوگوں نے مجھے روک دیا. یہ بات کہے اتکتب کل شیء من رسول اللہ، کیا ہر بات تو لکھتا ہے؟ رسول بھی ایک انسان ہے، وہ کبھی غصے میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں، کبھی خوشی میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں، تو لکھ دے گا پوری باتیں؟ ہاں ایسی بات ہے. فامسکت، میں لکھنا چھوڑ دیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، اللہ کے رسول میں کیوں نہیں لکھ رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے قریش یہ بات کہہ کر یہ بات کہی، میں لکھنا چھوڑ دیا. اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَوْمَأَ بِإِصْبَعِهِ إِلَى فِيهِ، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو لے کر کے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ اکتب، کہا اکتب، لکھ. فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کی قسم، ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے اس منہ سے صرف حق ہی نکلے گا، وہی کی بات ہی نکلے گی. اللہ اکبر. حدیث کو کیسے حفاظت کی گئی؟ لکھ کر کے. کب سے لکھا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. پہلے شاگرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں نے وہیں سے لکھنا شروع کر دیا. یاد کرنا، لکھنا، پریکٹیکلی عمل کرنا شروع کر دیا تھا. کب سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک اور روایت ہے، اس کو بھی میں ذکر کر کے کلیئر کر دیتا ہوں. ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکتبوا عنی ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ. فرمایا میری باتوں کو مت لکھو، قرآن کے علاوہ کوئی مت لکھو، اگر قرآن کے علاوہ کوئی چیز ہے تو اس کو مٹا دو. یہ بھی حدیث صحیح ہے، اس کی تطبیق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو کہی، لوگ اگر لکھیں حدیث کو، قرآن کو بھی لکھ رہے تھے، حدیث کو بھی لکھ رہے تھے، کہیں قرآن اور حدیث کا اختلاط نہ ہو جائے. وہ ماحول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم عارضی تھا، وقتی طور پر تھا. لوگ کچھ نئے نئے اسلام میں آئے ہیں، اگر حدیث کو بھی لکھیں گے، قرآن کو بھی لکھیں گے، تفریق نہیں کر پائیں گے. اس لیے ابھی فی الوقت تم رک جاؤ، فی الوقت عارضی طور پر تم رک جاؤ، کچھ مت لکھو، قرآن کو لکھو بس. حدیث کو تم محفوظ کر سکتے ہو کیسے؟
حفظ بھی وقتی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عارضی طور پر اس بات سے روکا تھا. اس میں حکمت یہ تھی کہ قرآن اور حدیث مختلط مل نہ جائیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وقتی طور پر کہا تھا. یہ بات کلیئر ہو جائے اسی لیے میں نے ذکر کی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے لی. صحابہ سے کس نے لی اس حدیث کو؟ حدیث کی حفاظت کس نے کی؟ تابعین نے کی. اور خود آپ دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشہور و معروف ہے کہ ایک ایک صحابی کی روایات کو جمع کیا گیا. صحیفہ عبداللہ بن عمر، صحیفہ علی، صحیفہ ابو بکر، اس طرح سے صحابہ کی روایات کو جمع کیا گیا. کچھ صحابہ تابعین کے دور میں باقاعدہ طور پر ایک ہی صحابی سے لکھی گئی باتوں کو، صحیفوں کو جمع کیا گیا. اب یہ بات الگ ہے کہ ہم تک وہ چیزیں پہنچی ہیں، کچھ چیزیں باقاعدہ طور پر، کچھ چیزیں ہم تک نہیں پہنچی ہیں، کچھ چیزیں ہم تک پہنچے، مگر شریعت کی پوری باتیں تو ہم تک پہنچ گئی ہیں. شریعت کی پوری مکمل باتیں ہم تک، شریعت میں کسی قسم کا غمز نہیں ہے، کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے. کچھ روایات جو تکرار کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، کئی روایات آپ بخاری کو اٹھائیے کہ ایک ہی حدیث دوسرے راوی سے، وہی حدیث دوسرے راوی سے کچھ دوسرے الفاظ کے ساتھ آپ بہت سی جگہوں پر پائیں گے. اسی طرح کچھ حدیثیں مفصل ہیں، کچھ حدیثیں مختصر ہیں، کچھ حدیثیں صحابہ نے حالت کے حساب سے بیان کی کہ سامنے والا سمجھنے کے اعتبار سے کیسا ہے تو اس کو اتنی ہی روایت بیان کی. کچھ حدیث نامعلوم آدمی کو تفصیلی روایت بیان کی صحابہ نے. تو یہ حدیث کو جمع کرنے کا اور پہنچانے کا یہ صحابہ کا طریقہ کار رہا ہے. اسی طرح ایک تو کتابت کے ذریعے سے حدیث کو جمع کیا گیا. کچھ لوگ حدیث کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ یہ عقل کے پلڑے میں نہیں پڑ رہی ہے، یہ بات عقل میں اترتی نہیں ہے، اس لیے حدیث کا انکار کر دیں. ہم حدیث کو عقل کے ترازو میں نہیں رکھنا ہے. عقل کو شریعت کے تابع بنانا ہے. ہمیں عقل کو جھکانا ہے کس کے سامنے؟ قرآن اور حدیث کے سامنے. ورنہ دین کو ہم عقل کے معیار پر جانیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخفین اولا من اعلاہ. اگر ہم دین کو عقل کے پیمانے پر اگر لیا جائے تو مسح کہاں کرنا ہوتا؟ ساکس پہنتے نا، مسح کرنا جائز ہے ساکس پر. کیا شروط ہیں؟ پہلی شرط وضو کرنا ہے، دوسری شرط پاک صاف رہنا ہے. کیا چیز؟ آپ جو موزے پہن رہے ہیں وہ پاک صاف. تو بہرحال موزے پہننے کے بعد چلتے کیسے ہیں؟ ایسے ہی نا. تو موزے کہاں گندے ہوتے ہیں؟ یہاں گندے ہوتے ہیں. یہاں کہاں ہوتے ہیں؟ نیچے گندے ہوتے ہیں. مسح کا طریقہ کیا ہے موزوں پر؟ اوپر یا نیچے؟ اوپر. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا لو کان الدین بالرأی، اگر دین کو عقل کے پیمانے پر لیں، جو ہمیں سمجھ میں آئے اس کو لے، جو سمجھ میں نہ آئے اس کو چھوڑ دیں، لکان اسفل الخفین اولا من اعلاہ، تو موزوں پر مسح کرنا نیچے ہوتا، اوپر نہیں ہوتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آئی، ایک خاتون آ کر کے کہا ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ. یہ حائضہ عورتوں پر کیا ایسا مسئلہ ہے
کہ نماز قضا نہیں کرتی، روزے قضا کرتی؟ کیونکہ عقل میں کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ نماز بھی قضا ہو جانا چاہیے نا۔ اگر عقل سے لیں دین کو، روزے قضا کرنے کا حکم ہے تو نماز بھی قضا ہو سکتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا حل انتی حروریہ، ہاں دین کو تو عقل سے سمجھتی کیا، عقل کے پیمانے پر لیتی ہے دین کو، حل انتی حروریہ؟ کہا کہ نہیں، اسی طرح ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ روزوں کی قضا کریں اور نماز کی قضا نہ کریں۔ تو اس لیے عموماً لوگ اس پر اعتماد نہیں کرنے کی وجہ ایک یہ بتاتے ہیں کہ حدیثیں ہمیں عقل کے پیمانے پر نہیں سمجھ میں آتی۔ تو ویسے قرآن کی بھی کچھ چیزیں ہیں جو عقل سے سمجھ میں نہیں آتی۔ معراج کا واقعہ کس میں ہے؟ قرآن میں ہے۔ اللہ نے کہا نا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ ہم نے اسراء کرائی مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، اسی رات میں ہم نے اسراء کرائی۔ عقل میں سمجھ میں آ رہی ہے؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس میں بھی کچھ اشارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اللہ کے حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ عقل سے سمجھ میں آ رہی؟ نہیں سمجھ میں آ رہی، تو اس کا بھی انکار کرنا پڑے گا نہیں پڑے گا؟ اگر آپ حدیث کا انکار کر رہے ہیں اس بیس پر تو قرآن کا بھی انکار کر سکیں گے آپ۔ جس نے حدیث کا انکار کیا اس نے قرآن کا انکار کیا۔ قرآن کریم ہمیں کیسے ملا، کیسے جمع ہوا، کس کے ذریعے سے؟ حدیث کے ذریعے سے۔ قرآن کریم کی تاریخ جو جمع قرآن کی تاریخ ہے کیسے؟ حدیث سے۔ یہ سب کیا ہیں؟ حضرت عمر کا ابو بکر کے پاس آنا، یہ سب حدیثیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا فلاں فلاں صحابی کو جمع قرآن، ہاں اس وقت فلاں فلاں صحابی نے قرآن کو لکھا، ان کو بلانا، جمع قرآن کا حکم دینا حدیث کے ذریعے سے۔ سورۃ العلق قرآن کریم کی پہلی آیت ہے، اس کی آیتیں قرآن کریم کا پہلا سورہ 5 آیتیں پہلی آیتیں ہیں، کیسے معلوم ہوئی؟ حدیث کے ذریعے سے معلوم ہوئی۔ تو برے کیف گویا حدیث کا انکار قرآن کریم کا انکار ہے۔ صحابہ اکرام ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی مجلسوں میں باقاعدہ طور پر حدیث کو لیتے تھے، علم سیکھتے تھے اور اس حدیث کو باقاعدہ طور پر حفاظت کرتے تھے۔ خود دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت صحابہ کے درمیان مواخات کرائی تھی، بھائی چارگی کروائی تھی۔ ہجرت کا واقعہ ہے، بھائی چارگی کروائی تھی۔ اس میں پورے لوگوں کی بھائی چارگی نہیں ہوئی، انصار کم تھے، اور بھی مہاجرین صحابہ آتے گئے، جو بھی حالت والے انصار تھے ختم ہو گئے تھے۔ بقیہ لوگ جو بھی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ٹھکانہ، ان کا مسکن مسجد النبوی رکھے۔ مسجد النبوی ہی میں صحابہ قیام پذیر تھے، مہاجر صحابہ جو بعد میں آئے۔ اسی میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے دور میں، بعد کے دور میں، صحابہ کے دور میں کچھ لوگوں نے ان پر اعتراض کیا۔ کیا اعتراض کیا؟ کہ ابو ہریرہ اسلام کب قبول کیے معلوم ہے آپ کو؟ کب قبول کیے؟ سن 7 ہجری کے آخر میں، خیبر کے فتح کے بعد یہ مدینہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اسلام کب قبول کیے اس میں اختلاف ہے کہ پہلے قبول کر لیے تھے مگر ہجرت کر کے تب آئے، یا پھر تبھی جو ہے اسلام قبول کیے۔ بہرحال صحبت نبی کی کب ہوئی؟ خیبر کے بعد۔ سمجھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال یا اس سے کچھ کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی۔ سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے کون؟ ابو بکر کب سے ہیں؟ مکمل 23 سال۔
عمر تقریباً 5-6 سال چھوڑ دیجئے، بلال 23 سال، علی 23 سال، دیگر صحابہ کئی 23 سال، 22 سال، 21 سال، مہاجر صحابہ۔ ابو ہریرہ کتنے سال رہے؟ 3 سال۔ اب لوگوں نے کچھ اترا، یہ ابو ہریرہ کیا حدیثیں بہت سناتا ہے، 3 سال ہی رہا۔ بات اڑتی 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 سیدھا ابو ہریرہ کے پاس آئی۔ اب یہ اپنی علت، اپنی وجہ بتاتے ہیں کہ ابو ہریرہ حدیثیں کیوں زیادہ بیان کرتا ہے، کیسے معلوم ہوئیں۔ اگر میرے سامنے یہ آیت نہ آتی، کون سی آیت؟ ان الذین یکتمون العلم، جو لوگ علم کو چھپاتے ہیں ان کے لیے وعید ہے، طویل آیت ہے۔ یہ آیت اگر میرے پاس نہ آتی تو میں حدیث رسول نہیں سناتا۔ میں حدیث رسول علم کی امانت کی خاطر میں پہنچا دے رہا ہوں آپ تک۔ پھر بتاتے ہیں کیسے حدیثیں معلوم ہوئی کہ قریش کے مہاجرین انہیں کانا یشغلہم التجارہ فی الاسواق، ان کو تجارت نے بازاروں میں مشغول کر رکھا تھا، اور نصارہ کو زراعت نے مشغول کر رکھا تھا۔ وَكُنْتُ أَلْزَمُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چپٹا رہتا تھا۔ میرا کام کاج نہ میری تجارت تھی اور نہ میری زراعت تھی۔ یہاں صحابہ بزی تھے اپنے اپنے کاموں میں، میں چپکا رہتا تھا۔ اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھے، یہاں ہوں، اللہ کے رسول ساتھ میں چل رہے ہیں، میں پیچھے پیچھے جا رہا ہوں۔ اور آپ حفاظت حدیث میں آپ کا جو رول ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں کبھی بتاتے ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صرف جینے کے لیے کھاتا تھا، کچھ مل جاتا کھا لیتا، بس علم میں لگا رہتا تھا، حصول علم میں لگا رہتا تھا، دوسرا کچھ نہیں کام میرا۔ اصحاب صفہ میں ان کا نام آتا ہے، شاگردوں میں نمبر 1 شاگرد، ٹاپ شاگرد کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چمٹا رہتا تھا، اور یہ لوگوں کو میں حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں رہ کر کے بتاتا تھا میں حدیث۔ تو اس لیے ابو ہریرہ حدیثیں زیادہ بیان کیا ہے۔ ان کی قربانی کتنی ہے مانو، علم کی خاطر کچھ کھانے کو پینے کو نہیں ملتا، کبھی مسجد کے دروازے کے پاس بے ہوش ہو کے پڑے ہوتے تھے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ابو ہریرہ سو رہا ہے، ارے ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش پڑا ہے وہاں پہ۔ علم کے پیاسے حریص شاگرد رسول، اصحاب صفہ کے شاگرد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس حدیث کو حفاظت کرنے میں خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ حدیث کو کیسے لیا؟ فرماتے ہیں کہ میں ایک نصارہ صحابی پڑوسی سے باری تقسیم کر لیا تھا، میں ایک دن روزی کے لیے میں جاتا، 2 دن کی روزی لے آتا گھر، اس دن وہ صحابی نبی کی مجلس میں حاضر ہوتے، حدیثیں پوری لیتے، اور شام کو آ کر کے مجھے سناتے جو کچھ لیا، پھر دوسرے دن وہ کام پر جاتے اور میں آتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حدیثیں یہاں لیتا، شام کو جا کر کے وہ صحابی کو پوری حدیثیں سناتا۔ اللہ اکبر، باری مقرر کر لی تھی میں نے۔ حتیٰ کہ تابعین، تابعین اس احادیث کو لینے میں جو قربانیاں ہیں وہ بے شمار قربانیاں ہیں، حدیث کو جمع کرنے میں، حدیث کو کتابت کرنے میں تابعین کی جو قربانیاں ہیں بے شمار قربانیاں ہیں۔ اسی میں سے آپ دیکھ لیجئے، خاص طور سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، طالب علم کے جوتے لوہے سے بنے ہونا چاہیے۔ کس سے بنے ہونا چاہیے؟ لوہے سے بنے ہونا چاہیے۔ کس کے جوتے؟ طالب علم کے۔ کیوں؟ حصول علم میں سفر ابھی آج گوگل پہ ماریں، ایک کال کریں تو حدیث مل جاتی ہے، فتویٰ مل جاتا ہے، جواب مل جاتا ہے، کسی عالم سے دریافت کریں۔ آپ کلکتہ میں بیٹھ کر کے، ہم بنگلور میں بیٹھیں، آپ ایک سوال پوچھیں ہم آپ کو ایک حدیث سنائیں، آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں کسی بھی عالم سے۔
پہلے کیا ہوتا تھا، ایک ایک حدیث کے لیے طویل طویل سفر ہوتا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یہ مدینے میں تھے، کہاں تھے؟ مدینے میں۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ مصر میں تھے، ایجپٹ، مدینہ ایجپٹ۔ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے تھے، ان کو معلوم ہوا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنے۔ اس حدیث کو لینے کے لیے اونٹ خریدے، سفر کا سامان باندھا، سفر پر نکل گئے۔ کیا لینے کے لیے؟ حدیث لینے کے لیے، حدیث سننے کے لیے، کیونکہ وہ حدیث عقبہ کے علاوہ کوئی اور نہیں سنے ہیں، نہ مدینے میں ہے نہ مکے میں ہے۔ وہ صحابی ایک ہی صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث سنی ہے۔ 1 مہینے کا سفر کیے، پہنچے آپ مصر کے اندر پہنچتے ہی وہاں کا مسلمہ بن مخلد انصاری وہاں کا خلیفہ تھا اس وقت مصر کا۔ تو ان سے پوچھا کہ ابو ایوب انصاری کا گھر کہاں ہے؟ ایک آدمی کو بھیجے کہ وہاں ہے، جائے بتا دیں، رہنمائی کر دیں۔ تو ابو ایوب انصاری گئے، حضرت عقبہ کے گھر گئے، اترے، آنے کا مقصد بیان کیا، کیا ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ وہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ نے، وہ حدیث کیا تھی؟ اللہ اکبر! حصول حدیث میں 1 مہینے کا سفر، 1 مہینے کا سفر حدیث کو حاصل کرنے میں، حدیث کو جمع کرنے میں، حدیث کی حفاظت کرنے میں، یہ صحابہ کا رول ہے۔ اللہ اکبر! تو آپ نے بتایا کیا حدیث تھی؟ حدیث یہ تھی، جس نے کسی مومن کے عیب کو دنیا میں پردہ ڈالے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو پردہ ڈالے گا۔ اللہ اکبر! اتنی حدیث۔ جس نے کسی مومن کے عیب کو پردہ ڈالا دنیا میں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر، اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ۔ یہی سنا تھا۔ حدیث لے کر کے واپس آ گئے خود۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ میں ایک ایک حدیث کی خاطر کئی طویل طویل سفر کیے ہیں، ایک حدیث کی خاطر طویل طویل سفر کیے ہیں۔ اور آپ اس کے بعد کے دور میں آ جائیں، تبع تابعین، تبع اتباع تابعین۔ امام احمد بن حنبل حنبلی مسلک کے امام مانے جاتے ہیں۔ آپ نے حدیثوں کو جمع کرنے میں، حدیثوں کے لینے میں کتنی قربانیاں دی ہیں۔ آپ کے ساتھی اور آپ دونوں نے مل کر کے طے یہ کیا کہ ہمیں حدیثیں اکٹھا کرنا ہے، کیونکہ حج کا سیزن آ رہا ہے۔ حج کے ایام میں ہمیں بڑے محدثین سے ملاقات ہوئے گی، ان محدثین سے ہم حدیثیں لیں گے۔ دونوں نے سفر طے کیا۔ اس سے پہلے کوفہ کا ارادہ کیے تھے، بصرہ کا ارادہ کیے تھے، تو اتفاق سے حج کے ایام آ گئے۔ آپ حج کے ایام میں گئے، محدثین سے ملاقات ہوئی، حدیثیں لیے، حدیثیں جمع کیے۔ حدیثیں لینے کے بعد آپ کے ساتھی نے کہا کہ ہمارا مقصد تو یہی پورا ہو گیا جو بغداد جانے کا ارادہ کیے تھے۔ کہا کہ نہیں، جو ارادہ ہم نے کیا ہے اس ارادے کو تو پورا کر کے رکھیں گے۔ آپ گئے، وہاں محدثین سے آپ نے علم حاصل کیا۔ علم کی خاطر کیا قربانیاں تھیں آپ کی؟ سفر جو طے کر کے گئے، جو اخراجات تھے آپ کے، مال تھا، سب ختم ہو گیا حصول علم کی خاطر۔ سفر کرنا، کھانا پینا ہوتا نا، ہاسٹل نہیں تھا، لاج واج نہیں تھا۔ ہم یہاں علم دینے کے لیے آئے ہیں تو ہمارے لیے پوری سہولتیں ہیں، یہاں پر ہر طرح سے بندوبست ہے۔ وہاں علم لینے آئے یا علم دینے آئے، یہ بندوبست نہیں تھے۔ تو آپ پورا مال خرچ ہو گیا، یہاں تک کہ آپ نے اپنے جوتے روٹی بنانے والے کے پاس گروی رکھے تھے۔ بھوک کی شدت یہ تھی، کسی سے کہے نہیں تھے کہ بھوک لگ رہی ہے۔ نمازوں میں آپ کی غلطیاں ہو گئی، اتفاق سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟
دل مضبوط کر کے کہہ دیا کہ ابھی رقم مال سب کچھ ختم ہو چکا ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. مقصد کیا تھا؟ غرض کیا تھی؟ علم کے حصول کے لیے، احادیث کو لینے کے لیے، حدیثوں کو لینے کے لیے، حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے. مسند احمد بن حنبل آپ کو موجود ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسندات آپ جمع کی گئی ہیں، تحقیق ہوئی ہے، اس کے صحت و ضعف پر کلام ہوا ہے، اصول و ضوابط اس پر پرکھے گئے ہیں. اسی طرح خلافت راشدین کا دور آپ اگر دیکھیں گے تو اس دور میں بھی صحابہ حصول حدیث اور اشاعت حدیث میں برابر کا رول ادا کیا. کچھ صحابہ محتاط ہو کر کے، احتیاط سے ہو کر کے کام کیا. کچھ صحابہ بارہا مسائل پر آگاہ کرتے تھے، اور صحابہ جو ہے تقسیم ہو گئے تھے. حدیث کا جو گڑھ تھا صحابہ کے دور میں، وہ حدیث کا گڑھ مدینہ تھا، مدینہ دار الحدیث. مدینے سے کوئی بھی صحابی دیگر جگہوں پر سفر نہیں کیے، مدینے میں ہی رکے رہے. ایک صحابی حضرت ابو بصرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سفر کیا تھا مکہ کو، تو کئی لوگوں نے اعتراضات کیا تھا کہ مدینہ دار الحدیث ہے، حدیثوں کا سینٹر ہے، یہاں پر صحابہ اکرام جتنے بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سنے ہوئے ہیں. اذان ہو جائیں لو. صحابہ کے دور میں باقاعدہ طور پر مدینہ منورہ ایک گڑھ تھا. احادیث ان صحابہ کے پاس زیادہ تھیں جو مدینہ منورہ میں بسے ہوئے تھے. کئی صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے مختلف مقامات پر صحابہ کو بھیج دیا تھا دین کی اشاعت کے لیے. جیسے آپ کو دلیل ملتی ہے، یمن کو بھیجا تھا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو، یہ نصیحت کرتے ہوئے کہ معاذ تم اہل کتاب کو پاؤ گے، تم کیسے دعوت دو گے؟ آپ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کتاب اللہ سے فیصلہ کرنا، رسول سے فیصلہ کرنا، اجتہاد کرنا. تو اس طرح صحابہ کو آپ نے مختلف مقامات پر کیا کیا؟ تقسیم کیا، حدیث کی اشاعت کے لیے، سنت کی اشاعت کے لیے. اور صحابہ اس رول کو باقاعدہ طور پر ادا کیا. کوفہ ایک مرکز بنا، مکہ المکرمہ ایک مرکز بنا جہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ رہتے تھے. اسی طرح مدینہ منورہ خود ایک مرکز بنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ تو اپنے دور خلافت میں خلافت گاہ کہاں بنا لی تھی؟ کوفہ میں بنا لی تھی. ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے رضوان اللہ علیہ اجمعین. تینوں جب تک تھے گڑھ مرکز کہاں تھا؟ مدینہ منورہ میں تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنا گڑھ خلافت کا کوفہ بنائے تھے. وہ کئی حکمتیں تھیں اس میں، کیونکہ کوفہ کی شرارتیں مشہور و معروف تھیں. خصوصیت کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کوفہ کی شرارتیں مشہور و معروف تھیں. آپ کوفہ کے اندر خلافت گاہ بنائی، گڑھ بنائی، اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ علم کا سمندر تھے. حضرت علی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ میں تھے. ابن وقاص، عبداللہ بن وقاص رضی اللہ عنہ کوفہ تھے. بصرہ، شام، مصر، مختلف مقامات پر صحابہ اکرام پھیلے ہوئے تھے اور احادیث اخذ کرتے تھے صحابہ اکرام سے. اور صحابہ کتابت کے ذریعے، حفظ کے ذریعے، عمل کے ذریعے سے احادیث لوگوں کو، تابعین کو سناتے تھے.
تابعین نے آپ لوگوں سے محفوظ کیا حدیثوں کو، اور آپ کئی شاگرد آپ کے پیدا ہوئے، تابعین پیدا ہوئے، اور خصوصیت کے ساتھ اس پر با اہتمام جو کام کیا گیا، اہتمام کے ساتھ، خلیفہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سن 99 ہجری میں وہ جیسے ہی خلافت پر فائز ہوئے، اس ضرورت کو محسوس کیا، آپ نے اس ضرورت کو آپ نے محسوس کیا، اور باقاعدہ طور پر آپ نے تابعین کو خط لکھ کر کے اس بات کی طرف ابھارا کہ احادیث کو باقاعدہ طور پر جمع کیا جائے، احادیث کو باقاعدہ طور پر لکھا جائے۔ جب اختلاط ہونا شروع ہوا، کذابین پیدا ہوئے، وضاعین پیدا ہوئے، جھوٹ بولنے والے بھی پیدا ہو گئے تھے۔ وہ صحابہ کے دور میں بھی تھے، ابھی نہیں، صحابہ کے دور میں بھی تھے حدیث جھوٹ بولنے والے۔ مشہور و معروف ایک ابو داؤد تھا نابینا، یہ کہتا تھا کہ میرے پاس کئی حدیثیں ہیں، میں نہیں سنانا چاہتا، میں نے فلاں صحابی سے سنا، فلاں سے سنا، فلاں سے سنا۔ تو صحابہ نے اس کی باقاعدہ طور پر تنکیر کی، کہا کہ یہ جھوٹا ہے، اسے کوئی کسی صحابی سے نہیں ملا ہے، کسی صحابی سے نہیں ملا۔ تو حدیث کا کام دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بعد میں نہیں، اسی دور سے کلام سے شروع ہوتا تھا باقاعدہ طور پر۔ صحابہ اکرام فلاں کے بارے میں تائید کرتے تھے، کہ فلاں آدمی حدیث اس کو نہیں معلوم ہے، یہ جھوٹا ہے۔ اسی طرح جابر بن یزید بن حارث جعفی، یہ 176 ہجری میں یہ بھی جو ہے کہتا تھا کہ میرے پاس 50,000 حدیثیں ہیں۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین باقاعدہ طور پر انکار کرتے تھے کہ جھوٹا ہے، اور یہ کہتا تھا کہ میری ملاقات بدری صحابیوں سے ہوئی ہے۔ تو صحابہ اکرام، تابعین نے اس کا رد کیا، انکار کیا۔ پھر جب کذابین وضاعین زیادہ پیدا ہونا شروع ہو گئے، عمر بن عبدالعزیز نے اس ضرورت کو محسوس کیا، اور حضرت ابو بکر بن حزم رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، ان کو باقاعدہ طور پر خط لکھا کہ حدیث کی کتابت کا کام باقاعدہ طور پر شروع کر دیا جائے، حدیث کی کتابت کا کام باقاعدہ طور پر شروع کر دیا جائے، اور اس کا ہیڈ بنایا امام زہری کو۔ پھر انہی کے دور میں تبع تابعین امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری، اوزاعی رحمہم اللہ اجمعین، تماموں نے احادیث کو اکٹھا کر دیا۔ وہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا احادیث کو جمع کرنے کا۔ احادیث کو جمع کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا، کتابت، اگر آپ حدیثیں دیکھیں گے، حدیث کی کتابیں دیکھیں گے، تحقیق سے پہلے کی بات بول رہا ہوں، ابھی تو تحقیق بھی ہو رہی ماشاء اللہ العزیز، الگ الگ طریقہ تھا۔ صحابہ کے دور میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ایک ایک صحابی کے روایات کو، صحیفہ علی، صحیفہ ابو ہریرہ، صحیفہ وائل بن ابن حجر، صحیفہ سعد بن ابی وقاص، صحیفہ جابر بن عبداللہ، باقاعدہ طور پر یہ صحابی نے جتنی بھی حدیث روایت کی پر تمام احادیث کو جمع کر لیا گیا۔ کتنے؟ جیسے نماز ہے، نماز سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں جمع ہو گئی۔ طہارہ ہے، طہارت سے متعلق جتنی بھی حدیثیں ہیں جمع کر لیے گئے۔ صوم ہے، صوم سے متعلق جتنی بھی حدیثیں ہیں جمع کر لیے گئے۔ پھر اس کے بعد جو لوگوں نے جمع کیا، اس وقت جو محدثین نے جمع کیا، کچھ کا طریقہ فقہی انداز میں شروع ہوا، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فقہی انداز، فقہی ابواب پر حدیث بخاری کی کتاب
احادیث کو جو نقل کیا باب باندھ کر کے اور اس کی فقاہت کے مطابق، آپ نے اپنی فقاہت کے مطابق حدیث کا باب سے کتنا گہرا ربط کر کے آپ نے احادیث کو جمع کرنا شروع کیا، اور ترتیب جو باندھی عبادات، معاملات، دھیرے دھیرے اسرا احادیث کو بھی جمع کیا۔ کس کو؟ ضعیف احادیث کو بھی جمع کیا، صحیح احادیث کو بھی جمع کیا۔ مقصد یہ تھا تاکہ لوگوں کے علم میں آ جائیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اس مقصد کی خاطر تماموں حدیثوں کو اکٹھا کیا کہ آپ کے علم میں ہو جائے کہ یہ راوی، اب میں یہاں پکڑ رہا ہوں ان کی ٹانگ، ان کا کان، یہ جھوٹا ہے۔ اسی راوی کا نام اگر آ جائیں کہ فلاں سے سماعت ہے تو سمجھ جائیے کہ راوی جھوٹا ہے، آپ کو مل جائے گا۔ اس غرض سے محدثین نے احادیث کو جمع کیا، کتابت حدیث، احادیث کو یاد کرنا شروع کیا گیا، ایک قاعدہ بنایا، ایک اصول بنایا، احادیث کو یاد کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ باقاعدہ طور پر حدیث کے متن کے ساتھ احادیث کو یاد کرنا شروع کیا گیا، یاد کیا گیا، عمل کیا گیا ان احادیث کو۔ جو یہ سلسلہ چلتا 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 آج ہمارے پاس تحقیقیں بھی ہو رہی ہیں حدیث کی، احادیث کی، اصول بنائے، قواعد بنائے، ضوابط بنائے کہ حدیث صحیح کب ہوتی ہے اور حدیث ضعیف کب ہوتی ہے، اس میں بہتر اور